मदीना के आकाश में रमज़ान की खुशियां फैल रही थीं। चारों ओर सेहरी और की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला का घर शांत था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोज़ा रखने के लिए सेहरी खाने आगे बढ़ीं, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी ही रज़ामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वो भी तेरी रहमत है। जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई, मस्जिद नबवी में फज्र की अजान की आवाज़ गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फज्र की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आकाश में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ी की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे अपनी माँ फ़ातिमा के पास आए और मासूम आवाज़ में बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकीं। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुरा कर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सिर हल्का झनझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तू ही हमारा रिस्क देने वाला है, ऐ अल्लाह हमें रिस्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ़ सहन करने की ताकत दे, ऐ अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में ना कोई शिकायत थी, ना कोई मायूसी, था तो बस सब्र और अल्लाह पर तवक्कल। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की ज़मीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह के रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई न कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। ये सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पे खड़ी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर लौटने का इंतज़ार कर रही थीं। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। ठीक उसी समय छोटा हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तड़प सहन ना कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज़ में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा,
बेटा थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व्यापारी के घर पहुंच कर और सलाम करके बोले, भाई क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वो अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है। तुम वहाँ कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में काम करने लगे। मालिक के आदेशानुसार उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वे उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेशानुसार सारा काम कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वे बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वे तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आकाश गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी समय थके हुए शरीर के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की मधुर अजान की आवाज़ दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए केवल कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी वह घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दो दो खजूर दिए गए, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी 2 खजूर लिए। हाँ, जैसे ही इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा और अब सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा कि मेरे प्रिय स्वामी, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनकर स्तंभ रह गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने इफ्तार का सारा खाना उस भिखारी को दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे इस त्याग को तू कबूल कर ले। अगले दिन रोज़ा रखने के लिए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने केवल पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का समय आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशियों का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर शांति और सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोज़ा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर में शांति और संतोष का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक और आवाज़ आई, या अल्लाह, या अहले उल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में दानशी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दे दो, मैं भूख की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही उदार थीं। उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दी जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने उत्तर दिया,
اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو وہ بھی تو بھوکا ہے، بھوک کی تکلیف میں تڑپ رہا ہے۔ ہم اس دنیا کے سکھ کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ساری روٹیاں اس بھوکے انسان کو دے دیں۔ ہمارا تو کیول ایک ہی ادیش ہے، اللہ کی سنتشٹی پراپت کرنا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماں فاطمہ کے ہاتھوں میں صرف پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے وہ روٹیاں اس فقیر کو دے دیں اور من ہی من کہنے لگے، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تم کیسی پریچھا دے رہی ہو؟ خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا رہی ہو۔ نشچے ہی اللہ تمہارے اس دان کو قبول کرے گا۔ ٹھیک اسی سمے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، ہے جبریل، جاؤ، میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے جس طرح تیاگ، دھیر اور کٹھن پریچھا دی ہے وہ اتلنیہ ہے۔ انہوں نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا کہ اب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں، تم جنت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے روٹیاں، کھجور اور شہد لے کر انسان کے روپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ اس سمے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف پانی پی کر اللہ کی عبادت میں مگن تھیں۔ تبھی گھر کے باہر سے ایک آواز آئی، یا اہل البیت۔ یہ آواز سن کر حضرت علی چونک گئے۔ جب انہوں نے گھر کے باہر نکل کر دیکھا تو وہ ایک سندر پرش کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس ویکتی نے اتر دیا، میں اللہ کی اور سے بھیجا گیا ایک داس ہوں۔ جس طرح تم نے اپنی بھوک سہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رزق بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ کھانا دے کر وہاں سے ودا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، ہے فاطمہ، دیکھو دیکھو، ہمارا رب کتنا مہان ہے، ہمارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے وہاں آئیں اور اس کھانے کو دیکھ کر آشچर्य میں پڑ گئیں۔ ان کی آنکھیں مخملی پیار سے اس برتن کی اور ٹکی رہیں اور وہ من ہی من کہنے لگیں، اے اللہ، تو کتنا مہان ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی سادھارن کھانا نہیں بلکہ جنت کا کھانا ہے۔ اتنی سگندھت روٹیاں، کھجور اور شہد، یہ تو اللہ کی رحمت کا سنکیت ہے۔ اس بیچ چھوٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معصومیت سے بولے، اماں جان، یہ کھانا کس کا ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بیٹا، یہ کھانا ہمارا ہے ماں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولے، اماں جان، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا، یہ سچ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک آئے۔ پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کھانے کا ایک نوالا منہ میں ڈالا، ان کی آنکھوں سے آنسو کی دھارا بہنے لگی۔ یہ کھانا اللہ کی محبت کا ثبوت تھا۔ پھر اگلے دن صبح سے ہی پورا مدینہ اس خبر سے گونج اٹھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں اللہ کی اور سے جنت سے کھانا آیا ہے۔ یہاں تک کہ سوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر مل گئی۔ اس بات کو سن کر بہت سے لوگ حیران ہوئے، کچھ لوگ بہت خوش ہوئے اور کئی لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف جو منافق، دکھاوے کے مسلمان اور سندیہ کرنے والے تھے، وہ اس بات کو کسی بھی طرح سویکار نہیں کر پا رہے تھے۔ ان میں سے ایک ویکتی کچھ لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تم سچ میں یہ جانتے ہو کہ جنت سے کھانا آ سکتا ہے؟ تب ان لوگوں نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس منافق نے پھر سوال اٹھایا، لیکن صرف فاطمہ کے لیے ہی کیوں جنت سے کھانا آیا؟ اس طرح کی شنکائیں اور سندیہ کی باتیں دھیرے دھیرے مدینے کی گلیوں میں پھیلنے لگیں۔ جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے سبھی لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے فرمایا،
اے مدینہ کے لوگوں، کیا تم یہ وشواس نہیں رکھتے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے چمتکاری ویوستھائیں کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نے معراج کی رات مجھے جنت تک پہنچا دیا تو کیا وہ میری بیٹی کے لیے جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتے؟ پھر انہوں نے کہا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اسے جو سمان دیا ہے وہ اتلنیہ ہے۔ یہ گھٹنا اسی سمان کا ایک پرمار ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطلاق کی ایک آیت تلاوت کی، جس کا جو ویکتی تقوی اللہ کا ڈر اپناتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کی وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ہر کوئی چپ ہو گیا اور صحابیوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جب یہ گھٹنا پورے مدینے میں چرچا کا وشے بن گئی تو منافق اور کافر اس پر کرودھت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے انویائیوں کو بلا کر کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایسا سمان مل رہا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اگر یہ خبر اور زیادہ پھیلی تو لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور ہماری سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ تب ان کے ایک انویائی نے پوچھا، تو ہم کیا کریں؟ ان منافق اور کافروں نے کہا، لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دو۔ انہیں کہو کہ یہ تو بس ایک کہانی ہے، شاید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بس کوئی سپنا دیکھا ہوگا، اور یہ بھی کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیٹی کی شان بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم نے تو کبھی جنت کا کھانا دیکھا نہیں، یہ بس ایک من گھڑت کہانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن سے ہی منافق اور کافروں کا سموہ مدینے کی گلیوں میں اور گھر گھر جا کر یہ پرچار کرنے لگا کہ یہ سب ایک جھوٹی کہانی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ صحابیوں کے پاس بھی پہنچے اور کہنے لگے، سنو بھائیوں، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی سچی گھٹنا نہیں بلکہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ لیکن صحابیوں نے جواب دیا، جس اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا، کیا وہ جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سن کر وہ منافق اور کافر صحابیوں کے مضبوط ایمان کے سامنے ہار گئے۔ اس طرح یہ بحث پورے مدینے میں پھیلتی چلی گئی۔ اس گھٹنا کے بعد ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے اپنے کمرے میں گئیں، لمبے سمے تک اللہ کی عبادت کی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ وہ من ہی من سوچ رہی تھیں، اللہ نے مجھے یہ چمتکاری انعام کیوں دیا؟ مجھے تو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میری صرف ایک ہی تمنا ہے، اللہ ہمیں سبھی کو جنت میں ایک ساتھ رکھے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھے وہ سمان دیا ہے جس کی میں حقدار نہیں، تو نے مجھے جنت کا کھانا دے کر یہ دکھا دیا کہ دنیا کی تنگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تو راضی ہو تو میں تو تیری ایک ادنا سی بندی ہوں، تو میرے بچوں کی حفاظت کر، میرے شوہر کو برکتوں سے نواز اور میرے ابا کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا۔ اگلی صبح پورے مدینے میں ہلچل مچ گئی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ترنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھٹنا ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اس نے ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہم اس کھانے کا کوئی حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے، اے عمر، یہ وہ انعام ہے جس سے اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن یہ کیول کھانے کی بات نہیں بلکہ یہ ایک مہان سبق ہے۔ یہ سن کر صحابیوں کا دل سکون سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف ان کی سنتان نہیں بلکہ اسلام کی ایک مہان مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور یہ کھانا تمہاری عزت کا ایک ثبوت ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر جھکا کر پیار سے بولی، یا رسول اللہ، میں تو بس ایک کمزور بندی ہوں، یہ سمان صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتشٹ بھاؤ سے فرماتے ہیں، ہاں، لیکن اللہ اپنے پریے بندوں کو ہی یہ رحمت دیتا ہے۔ تم نے صبر کیا، تم نے تقویٰ پرہیزگاری اپنایا،
اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کے کھانے سے نہ درواز یہ چھڑ ایک ادبھت آتمک سکون سے بھرا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیکھ کر بولے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دل میں جو مکمل ایمان ہے وہ ہم سب کے لیے ایک آدرش ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنسو پوچھے اور ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، ہم سب ایک دن جنت میں اس کھانے کا لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تو میری فاطمہ، میرے علی، میرے حسن اور حسین اور میری امت کو جنت کے بہترین انعاموں سے نواز۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس سمے بنی سلیم قبیلے کا ایک ویکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اکیلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آ کر چلانے لگا، اے محمد باہر آؤ، جب تک میں تمہارا گلا نہیں کاٹ دوں گا تیرا ہاتھ شانت نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح کی امانیہ باتیں کہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، یہ رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیطان کو تلوار سے 2 ٹکڑے میں کاٹ دوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے اور صحابیوں سے فرمایا، ساودھان، تم لوگوں سے کچھ مت کہو، یہ بیچارہ تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اس کے نبی کون ہیں اور اسلام کیا ہے۔ جب اسے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو یہ ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اس ویکتی کے پاس گئے اور بہت ہی نرمی سے میٹھی آواز میں بولے، تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان اور یہ پوری دنیا، ان سب کا